ہاں یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے آج کا دن ملک ہندوستان کا دوسرا قومی دن آج ہی کے دن یہ ملک بھارت جمہوری ہوا تھا، یعنی انگریزی نظام کو ختم کر کے اپنے لوگوں کا بنایا ہوا قانون ملک میں لاگو اور نافذ ہوا۔ حاضرین گرامی اور ملت اسلامیہ کے غیور جوانوں، یقیناً آج کا یہ دن جس میں ہم اور آپ یوم جمہوریہ کے نام سے جشن مناتے ہیں اور ہمیں اس دن کے اوپر بڑا فخر اور گرو بھی ہے، لیکن کیا یہ دن ہمیں سونے کی تھالی میں سجا کر ملا تھا یا گلاب کا پھول قدموں میں برسا کر ملا تھا یا دو چار انگلیاں کٹا کر یا دو چار گردنیں کٹا کر ملا تھا؟ نہیں، بلکہ آپ پیچھے لوٹے کہ ظلم و ستم کی ایک لمبی داستان ملے گی، خاک و خون میں لطف درختی لاشیں ملے گی، دور تک درختوں پر انسانی لٹکتے سر ملیں گے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہزاروں بے افراد جو ہے آزادی کو نام لینے کی تلاش میں جیلوں کے سلاخوں کے اندر مقرر کر دیا گیا۔ المختصر 1601 میں ہندوستان کے اندر انگریزوں کا قافلہ آیا اور 1947 میں واپس ہوا۔ آپ آنے اور جانے کے بیچ کا حساب لگا لیں تو 346 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور اگر صرف 1857 کی پکڑ 47 تک جوڑے تب بھی 90 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی اور ملت اسلامیہ کے غیور جوانوں، ہمارے اس گلشن شفا ہندوستان کو چاہتے انگریزوں نے اپنے مکاری سے ذریعے سے غلام بنا لیا۔ یہاں کے اصل باشندوں کو تھرڈ کلاس میں رکھا گیا، یہاں کے نظام و سسٹم کو نیست کر دیا گیا، یہاں کے دیسی صنعتوں کو نیست کر دیا گیا، لیکن جو آزادی کے دیوانے تھے وہ بھوکے رہ کر ان سے لڑتے رہے، ان سے ٹکراتے رہے اور پھر آخر 47 کو یہ دیش آزاد ہو گیا۔ 47 کو یہ دیش آزاد ہو گیا۔ ہندوستان کی آزادی میں سب لوگوں نے حصہ لیا، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمان کسی قوم سے پیچھے نہیں بلکہ آگے تھے۔ تاریخ کے ساتھ یہ بڑی بددیانتی اور ناانصافی ہوگی کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمان علماء اور عوام کے کردار کو نکال دیا جائے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی تاریخ نامکمل ہے، واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن ہر دور میں توحید وفا ہم سے ہوئی۔ حاضرین گرامی، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، یہ 26 جنوری کا جو پروگرام ہے یہ دراصل ہم انہیں کی یادداشت میں مناتے ہیں اور آئین کے بانیان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو ایک بہترین اصول و آئین بنایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں کا ہندو مسلم کچھ لوگوں کو پسند نہیں، چند فرقہ پرست عناصر ہیں جنہیں ملک کا یہ ملک کی یکتائی اور ملک کا جمہوری نظام بالکل پسند نہیں۔ وہ ساری اقلیتوں کو اپنے اندر جذب کرنے، یہ بالکل ان کا صفایا کرنے، یہ ملک کے جمہوری ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، جنگ آزادی کے اندر جن کا کوئی رول نہیں، وطن کی تعمیر اور ترقی میں جن کا کوئی کردار نہیں، وہ مسلمانوں سے حب الوطن کا سرٹیفکیٹ مانگتا ہے، کوئی مسلمانوں کا ووٹ دینے کا حق چھیننے کی بات کرتا ہے، کوئی مسلمانوں کو دوسرے ملک جانے کا مشورہ دیتا ہے، کوئی مسلمانوں کو غدار وطن کہتا ہے، کوئی مسلمانوں کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر ان کی شبیہہ کو غلط کر کے برادران وطن کو متنفر کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے سر پر جو تاج ہے یہ کل تک ہمارا تھا، تمہارے سر پر جو تاج ہے یہ کل تک ہمارا تھا۔ یہ سب قسمت کا کھیل ہے کہ ہم لاچار بیٹھے ہیں جہاں تم آج بیٹھے ہو۔ ذرا تاریخ سے پوچھو تمہارے اس سگاسن پر تم 100 بار بیٹھے۔ ہمارا ملک ایک گلدستے کی طرح، جس طرح پھول ایک گلدستے کی طرح اندر سجایا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اسی طرح ایک میرا ملک ہے جس میں بھانت کی پھول ہے، تہذیب ہے، کلچر ہے، اور ہر ایک اپنی تہذیب و ثقافت کے ساتھ، یہی تنوع اور رنگ رنگی یہاں کی پہچان، یہی اس کی خوبصورتی کا بیج۔ جنگ آزادی کے اندر جب ملک آزاد ہو گیا تو اس ملک کی آزادی میں، آزادی کے بعد ملک
ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ ملک کا نظام کیسا ہو، دستور کیسا ہو۔ جمعیت علماء ان کا رول بھی نمایاں حصہ دیا کہ اس ملک کو سیکولر جمہوری نظام بنانے میں انہوں نے نمایاں حصہ دیا، اور جمعیت کے ناظم عمومی مولانا حفظ الرحمان ہاروی رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت رکن دستور سازی اسمبلی اقلیتوں کو مراعات دلانے میں نمایاں حصہ لیا، اور آئین بھارت کے آئین ہند کے ابتدائی حصے کے اندر یہ بات صاف صاف لکھا گیا کہ ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی اور جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سیاسی انصاف، آزادی خیال، آزادی مذہب و عبادات، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا، اور آپسی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا، ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ یہ جو آئین لکھنے والے تھے، ان کو میں کل بھی اپنے ملک کے اس آئین کے اوپر، اس دستور کے اوپر کل بھی فخر تھا، اور آج بھی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں اپنا ملک کو جس نے آئین دیا، بہترین اصول و آئین دیا، میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں، اور یہ 26 جنوری کا پروگرام بھی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم آئین کے بانیان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ لیکن خدا جانے ہمارے ملک کو کس کی نظر لگ گئی، یہاں کا ہندو مسلم اتحاد کچھ لوگوں کو بالکل پسند نہیں، چند پرست عناصر ہیں جنہوں نے ملک کو تیز کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ اپنے وہ مطلب اقلیتوں کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے یا نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے بےتاب ہے۔ وہ کوئی مسلمانوں کے مندروں، مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر یا عیسائیوں کے گرجا گھروں کے اندر جا کر کے اگر نفرت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ملک کی آگ اور اس ملک کا جو دستور ہے اس کو بچانا چاہیے۔ اگر ملک کو مضبوط کرنا ہے تو دیش کے آئین کے اوپر چرچا ہو، اس کو مضبوط کیا جائے، اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کو ترقی کے اوپر لے کے جانا چاہیے۔ اقلیت و اکثریت کے درمیان بھی کوئی اپنا حقوق سمجھے، تمام شہریوں کے جو حقوق ہے اس کو دیا جائے، ماں اور بہنوں کی حفاظت کی جائے، حکومت دنگائی اور بلوائیوں پر شکنجا کسے، منفی باتیں یا کسی ایک کمیٹی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، بلکہ ماں اور بہنوں کی حفاظت کی جائے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کی بے روزگاریاں، بنیادی تعلیم، علاج، روٹی مکان جیسے سینکڑوں مدعے اور اہم ایشوز ہیں جن پر حکومت کو ترجیحی بنیاد پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لو جہاد، موب لنچنگ، وارنٹ جیسے جنہوں نے